شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور ان خوفناک کہانیوں سے آپ لوگ کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور کچھ دنوں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میری کچھ پرسنل مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے میں چینل پہ ریگولر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں اور آئندہ سے میں بھرپور کوشش کروں گی کہ میں اپنے چینل پر ریگولر رہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ریگولرلی سٹوریز شیئر کروں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے یوکے مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی مجھے ایک خاتون نے بتائی جن کا نام بسمہ ہے، اور بسمہ یہ بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں بیسیکلی، لیکن میں یوکے میں رہتی ہوں۔ اور بسمہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے قریباً 25 سال پہلے کا ہے، جب میری شادی ہوئی تھی ایک شخص سے، یعنی جو میرے ہسبینڈ ہیں۔ جب ان سے میری شادی ہوئی تو ان کے پاس یوکے کی نیشنلٹی تھی، جس کی وجہ سے قریباً 1 سال بعد ہی شادی کے ہمیں یوکے جانا پڑا اور یوکے میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ لیکن جس سوسائٹی میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے، وہ جو سوسائٹی تھی، وہاں جاتے ہی مجھے بہت زیادہ عجیب فیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سوسائٹی بہت زیادہ مجھے پراسرار لگی۔ وہ پورا علاقہ جو تھا، وہاں کے لوگ بہت عجیب تھے اور بہت زیادہ، یعنی سب لوگ وہاں پر عمر رسیدہ لوگ تھے۔ کچھ لوگ تھے وہاں پر جو جوان تھے، لیکن جو زیادہ تر وہاں پر سوسائٹی میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ سب لوگ بہت ایجڈ تھے۔ اور لوگ جو تھے وہ دن کے ٹائم بھی گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، کوئی کسی سے ملتا ہی نہیں تھا۔ بہت عجیب ماحول تھا وہاں سوسائٹی کا۔ تو مجھے بہت زیادہ وہ پراسرار سا ایک علاقہ لگتا تھا، بہت زیادہ مجھے خوف آتا تھا اس علاقے میں رہتے ہوئے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں گروسریز لینے کے لیے گروسری اسٹور پر گئی، اور بسمہ بتاتی ہیں کہ جب میں وہاں گروسری اسٹور پر گئی تو وہاں مجھے ایک لڑکی ملی، یعنی میری ہی ایج کی ایک خاتون مجھے نظر آئیں، اور وہ بنگلہ دیش سے یہاں پر ان کی بھی شادی ہو کر وہ یہاں یوکے آئی تھیں، اور وہ میری ہی سوسائٹی میں رہا کرتی تھیں۔ اور میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی اور ہم لوگ بہت اچھے فرینڈس بن گئے۔ وہ میرے گھر آیا جایا کرتی تھیں اور بہت زیادہ ہم لوگ گپ شپ مارا کرتے تھے ایک دوسرے سے بیٹھ کے۔ تو جب وہ میرے گھر آتی تھیں اور ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اور وہ مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ کبھی کبھار آتے ہیں یہاں یوکے میں۔ تو وہ اکیلی ہی رہا کرتی تھی خاتون، اس لیے وہ زیادہ تر میرے پاس ٹائم سپینڈ کیا کرتی تھی میرے گھر۔ تو جب وہ جو میری فرینڈ تھی وہ میرے پاس آ کر ایک دفعہ بیٹھی اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور آپ کو تو اتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے، اتنا آپ کو عرصہ ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے، تو آپ کو یہاں کبھی ڈر نہیں لگا اس سوسائٹی میں، یا آپ کو پراسرار نہیں لگی، یا آپ کو کچھ بھی عجیب نہیں لگا اس سوسائٹی کے حوالے سے؟ تو وہ جو میری فرینڈ تھی وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں بہت زیادہ پہلے ڈر لگتا تھا، میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، خوفزدہ ہوتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن پھر مجبوری کی وجہ سے مجھے یہاں پر رہنا پڑ رہا ہے، لیکن اب میں ان چیزوں کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو چکی ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کن چیزوں کے ساتھ آپ کیا بات کر رہی ہیں، کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ یہاں پر جو ایک پارک ہے اس سوسائٹی میں، وہ ایسا پارک ہے کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ بالکل ویران رہتا ہے، وہاں بچے بھی کھیلنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو ایک دفعہ میں جب یہاں پر نیو آئی تھی تو یہاں پر میں واک کر رہی تھی اس پارک کے پاس، تو میں نے جب یہ پارک دیکھا تو اس پارک کے اندر جب میں گئی، مجھے بچے وغیرہ کوئی بھی یہاں پر نظر نہیں آیا، بالکل ویران یہ پارک پڑا ہوا تھا۔ تو میں واک کرتے ہوئے جا کر ایک جو وہاں پر بینچ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ادھر ایک بینچ پر میں بیٹھ گئی، اور میں کیونکہ تھک گئی تھی واک کر کے، تو ابھی میں بیٹھی ہی تھی تو مجھے اچانک سے بہت زیادہ آوازیں آنے لگیں، عجیب و غریب بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لیکن جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی بچہ بھی نہیں تھا جو کھیل رہا ہو، کوئی بچہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ کہیں دور کھڑا ہوا نظر آیا، حالانکہ جو آوازیں تھیں وہ میرے قریب سے آ رہی تھیں۔ تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، بچے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے ایسے آوازیں آ رہی ہیں۔
میں تھوڑا پریشان ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہوں۔ تو میں وہاں سے اٹھ کر جیسے ہی جانے لگی تو مجھے بہت زور سے کسی نے، میں نہیں جانتی کہ وہاں کون تھا، کس کی موجودگی تھی وہاں پہ، کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں بہت زور سے زمین پہ گری۔ مجھے بہت زیادہ چوٹ آئی اور میں بہت زیادہ، مجھے درد ہوا، میں چیخنے چلانا شروع ہو گئی، لیکن جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو پارک ہے یہ پراسرار اور ویران شاید اسی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر ایسی مخلوقات کا بہت زیادہ بسیرا ہے، اور بہت زیادہ یہ جو مخلوقات ہیں یہ صرف پارک میں ہی نہیں، پوری سوسائٹی میں یہ جو مخلوقات ہیں یہ راؤنڈ، مطلب جیسے کوئی راؤنڈ لگاتا ہے، پھرتی ہیں، بسیرا ہے ان مخلوقات کا پوری سوسائٹی میں۔ یہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی ڈراتی ہیں، انہیں نظر آتی ہیں، اور مجھے کبھی نظر تو نہیں آئی یہ مخلوقات، لیکن جو انہوں نے جس طرح سے مجھے دھکا دیا اور میں جب گری تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ میں پریشان ہوئی، اور اٹھ کے میں جلدی سے اپنے گھر واپس آ گئی، اور اس کے بعد میں نے اس پارک کی طرف کبھی بھی رخ نہیں کیا، میں کبھی اس پارک میں نہیں گئی۔ تو یہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی کافی میرے ساتھ واقعات ہوئے ان جنات کے اسی سوسائٹی میں، لیکن اب میں ان چیزوں کے ساتھ یوز ٹو ہو چکی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے یہاں پر رہنا ہے، اور اگر میں اسے ڈرتی رہی تو میرا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی میری فرینڈ کی، تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے سوچا بات کرنے کا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اس بارے میں، اور ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس سوسائٹی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس سوسائٹی کو چھوڑ کر دوسری کہیں اور جگہ پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے، وہ جگہ ہم نے چھوڑ دی، اور کیونکہ وہ بہت ہی ایک پراسرار علاقہ تھا، بہت عجیب اور غریب علاقہ تھا، وہ بہت عجیب لوگ تھے وہاں کے، وہ خود بھی نہیں ملتے تھے کسی سے، دن کے ٹائم بھی کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور وہ جو میری فرینڈ تھی، ہمارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ جو میری فرینڈ تھی وہ بنگلہ دیش سے آئی ہوئی تھی یہاں پہ، تو اس کے جو ہسبینڈ تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بنگلہ دیش جا کر شفٹ ہو گئیں اپنے گھر میں، اور وہ بھی کبھی پھر یو کے جو ہے وہ واپس نہیں آئیں، اور ہم لوگ بھی کبھی اس سوسائٹی کی طرف واپس نہیں گئے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے شیئر کی، بسمہ کی دوست کی کہانی جو بسمہ نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تھینک یو سو مچ وقاص احمد، آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میں کل پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کو ایک اور خوفناک کہانی سنانے کے لیے۔ تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔